فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو اچھا نہ کہو کہ میں اچھا ہوں اور باقی سب خراب ہے۔ گڑبڑ یہی ہے کہ ہمیں اپنی خرابیاں، اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، دوسروں کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کے مضمون پہ غور کیجئے گا، اور ہو سکتا ہے اس حدیث پر ہی بات ختم ہو جائے۔ نہایت عجیب حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کر رہے ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، عن اللہ عز و جل، حضور اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، ذرا توجہ کریں سب لوگ، بہت یہ تو اللہ کی بات سیدھے سیدھے آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، یعنی میں ظلم نہیں کرتا۔ قرآن میں بار بار کہا گیا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام کیا ہے، فلا تظالموا، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ کہاں ظلم ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، نارمل حالات میں سب ٹھیک ہوتے ہیں، پتہ تو لڑائی میں چلے گا، پتہ تو غصے میں چلے گا، پتہ تو تکلیف پہنچنے پر چلے گا نا۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ جس آدمی سے آپ کی ناگواری ہو جائے یا کوئی لڑائی جیسی بات ہو جائے، اس کے بارے میں آپ کا رویہ ٹھیک رہتا ہے یا وہاں بدلتا ہے؟ وہاں بھی اگر انصاف پہ قائم رہیں تو مانا جائے گا کہ آپ ظلم نہیں کر رہے، ورنہ بدل جاتے ہیں، سب بدل جاتے ہیں، وہیں جا کر قلعی کھل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے اپنی شان بندوں کو بتائی کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، میں پیٹ بھرتا ہوں، تم اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستقسونی اکسکم، اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے، برہنہ ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو، تم دن رات غلطیاں کرتے ہو، دن رات خطائیں کرتے ہو، دن رات گناہ کرتے ہو، اور میں سارے گناہ بخشتا ہوں، مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخشوں گا، مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ذرا یہ بھی سے ذہن میں رکھنا کہ میری کوئی مجبوری نہیں ہے، میری شان اور میری طاقت کیا ہے اس کو سمجھو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا، اے میرے بندو، اگر تمہارے شروع سے آخر تک کے سارے لوگ، سارے انسان، سارے جنات، کتنی تعداد ہوگی جنات کی ہم نہیں جانتے، مگر انسانوں کے بارے میں پتہ ہے کھربوں کی تعداد ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے انسان، سارے جنات، سب کے سب تم میں سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح سب کا دل بن جائے، یعنی جیسے مان لیں، فرض کر لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں سب سے بڑے متقی ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، ان کی طرح سب ہو جائیں،
سارے انسان سارے جنات اللہ سے اتنا ڈرنے لگے جیسے حضور ڈرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زادہ ذالک فی ملکی شیئا، اس کی وجہ سے میری بادشاہت اور میری طاقت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، میں جتنا بڑا ہوں پہلے ہی ہوں. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا، اور اگر یہ سارے کے سارے تم میں جو سب سے بڑا نافرمان ہے اس کی طرح ہو جائیں، یعنی شیطان بن جائیں، سارے انسان بالکل ابلیس کی طرح ہو جائیں کہ کوئی اللہ کو نہ مانے، اللہ کی عبادت نہ کرے، سب اللہ کے باغی بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طاقت اور بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں جتنا بڑا ہوں ویسے ہی رہوں گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور پھر فرمایا کہ تم یہ بھی مت سمجھنا کہ تمہیں دینے سے میرے خزانے میں کوئی کمی آتی ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. اگر سارے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر ایک مجھ سے مانگے جو وہ مانگنا چاہتا ہو، اور میں ہر ایک کا سوال پورا کر دوں، جو بھی مانگے وہ دے دوں، سب کو دینے سے کیا خیال ہے میرا کچھ خزانہ خرچ ہو جائے گا؟ میرے پاس جو کچھ ہے بہت کچھ ہے، اس میں ایسا فرق پڑے گا اگر تم اسے فرق کہو، یا ایسی کمی آئے گی اگر تم کمی کہو، جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لی جائے تو سمندر کے پانی میں کتنی کمی آئے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ گلاس میں بھی اگر سوئی ڈال کے نکال لیں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، وہاں سمندر کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس اتنے خزانے ہیں. آخر میں فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم فوفیہا ایاکم، یہ تو تمہارے اعمال ہوتے ہیں، میں جمع کر لیتا ہوں پھر تمہیں لوٹا دیتا ہوں. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. تو جو آدمی خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کچھ اور چیز محسوس کرے تو اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور کو برا نہ کہے. اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اوقات بتا دی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور تم کون ہو، اور اس کے باوجود تم دنیا میں رہ کر ظلم بھی کرتے ہو، ناانصافی بھی کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو. کیسے کام چلے گا؟ تو بھائیو واپس آتے ہیں اسی بات کی طرف کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات ہمیں اپنے آپ کو بدلے بغیر ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. یہ بات اس حدیث سے بھی سمجھ میں آتی ہے کھلے طور پر کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کے پابند ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لہذا ضرور اللہ میں ہماری مدد ہی کریں. اگر مسلمان ویسے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ضرور مدد ہوگی، لیکن یہ کہ بس خالی ہم کلمہ پڑھ کے اللہ میاں پہ احسان کر دیں اور یہ سوچیں کہ ہر حال میں ہماری مدد ہو اور ہم اپنے کرنے کا کوئی کام نہ کریں، ایسے نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے. ہم لوگ یہاں سے اٹھ کر یہ طے کر کے جائیں گے. گزارش یہ ہے چونکہ حالات ایمرجنسی قسم کے ہیں، جان مال عزت آبرو کسی چیز کے بارے میں اطمینان ہے؟ اطمینان جس کو کہتے ہیں نہیں ہے نا. تو کیا ایسے حالات میں ویسے ہی چلتے رہنے سے کام چل جائے گا؟ ویسے چلنے سے کیا مراد ہے؟ میں ایک دو باتیں اور کہوں گا. مسلمانوں نے ان مشکل حالات میں ابھی تک تو اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا نہیں ہے، نہ انفرادی نہ اجتماعی. مثال کے طور پر دو چیزیں دو چار چیزیں میں مثال میں پیش کر سکتا ہوں. شادیاں، کوئی تبدیلی آئی ہے شادیوں کے انداز میں؟ آپ ذرا کسی بھی شادی میں چلے جائیں اور انصاف سے سوچیں کہ کیا ایسی قوم جس کا مذہب تک خطرے میں آ رہا ہو وہ اتنے اطمینان سے ایسی شادیاں کر سکتی ہے اگر اس کے پاس ذرا سی بھی عقل ہے؟
कितनी अजीब बात है, वो नवाबी शादियां चल रही हैं, वही गाने बजाने हो रहे हैं, वही गफलत के साथ शादियां चल रही हैं। कैसे चलेगा काम मुसलमानों का? मैं जो बदलने की बात कर रहा हूं, हर चीज को बदलना पड़ेगा, उसमें शादियां भी हैं। शादियों को बदलिए, वरना हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शादियां मुश्किल हैं इसलिए कि पैसा बहुत खर्च होता है, और उलमा ने लिखा है जब किसी कौम में शादी मुश्किल होती है, निकाह मुश्किल होता है, तो बदकारी आसान हो जाती है। तो क्या ये नहीं हो रहा? जिस चीज को बदलने की जरूरत है वो ये है, शादियों को आसान बनाइए, बच्चों की इज्जत और पाक दामनी को बचाइए। वरना जो हालात हैं, अब हर बात तो खोल के कहने की हिम्मत नहीं होती, आप समझ रहे हैं, बदतरीन हालात हैं इस पहलू से भी। बदकारी का जो सिलसिला है, इंसान हर इंसान ख्वाहिश रखता है नफसानी, कहां कहां वो ख्वाहिशात पूरी की जा रही हैं और किस किस तरह जिल्लत के काम किए जा रहे हैं, उसका जरा अंदाजा करें जाकर माहौल में, और तय करें कि बदलना कहां है। शादी को बदलिए, शादी को आसान बनाइए, शादी को इज्जत का मेयार मत बनाइए। ये दिमाग उन लोगों ने खराब किया है जिनके पास 4 पैसे हैं, उन्होंने शादी को इज्जत का मेयार बना दिया है। किसी की शादी जितनी बड़ी होगी उतनी इज्जत उसको माहौल में मिलेगी। ये कौन से नबी ने बताया था? हुजूर की सुन्नत से कहां से ऐसा? हुजूर से ज्यादा ही इज्जत तुम्हारी? हुजूर अलैहिस्सलाम से ज्यादा इज्जत वाला है कोई मुसलमान? शादियां करेंगे नवाबी अंदाज से, मारे जा रहे हैं।